الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم الانبیاء والمرسلین بعد از حمد و سلام معزز و محتشم احباب ذی وقار، آج کی گفتگو رکن اسلام حج کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر حج کی فرضیت اور اس کی فضیلت کا ذکر جو ہے وہ فرمایا ہے۔ ارشاد گرامی ہے ان اول بیت، کہ بے شک سب سے پہلا جو گھر ہے، پتہ چلا کہ پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا وہ بیت اللہ شریف ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب رب کائنات نے سرزمین ہند پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کیا، کیونکہ جنت سے آپ تشریف لائے تھے، کہ خالق و مالک، جنت کی وہ تیرے نام کی آوازیں، وہ تسبیحات اور وہ ذکر جو ہے وہ یہاں سنائی نہیں دیتا۔ جو عرش پر ماحول تھا، جو جنت میں ماحول تھا، فرشتے بھی تیرا ذکر کرتے تھے اور تسبیحات ہوتی تھیں، یہاں وہ خوبصورت اور پیاری آوازیں، تیری توحید کے نعرے اور وہ نغمے سنائی نہیں دیتے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، آدم میں اس زمین کو ہی، اس فرش کو عرش بنا دیتا ہوں۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے
اس کا انتخاب رب ذوالجلال نے فرمایا۔ اب آدم علیہ السلام تشریف تو سری لنکا میں لائے، لیکن ان کا مزار کہاں ہے؟ کیوں جی؟ حضرت آدم علیہ السلام کا مزار کدھر ہے جی؟ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نبی جس بھی جگہ پر تشریف لایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مکہ شریف کی طرف جو ہے رخ جو ہے وہ فرما دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے اس اعتراض پر، بلکہ اعتراض نہیں، اس ذوق شوق پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، میں زمین پر بھی ایک ایسا گھر بناؤں گا جہاں سے میرے نام اور میرے توحید کے نغمے جو ہے وہ لوگوں کی زبانوں پر ہوں گے۔ تو وہ نغمہ آج بھی جو حضرت آدم علیہ السلام کی زبان پر تھا، وہ آج بھی وہاں حاجی جاتے ہیں تو پڑھا جاتا ہے۔ تو کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ پہلا گھر، جو اقبال نے کہا تھا نا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ بات تو ہی نا، دنیا کے بت قدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے پاسباں ہیں، وہ پاسباں ہمارا۔ تو اللہ نے فرمایا ان اول بیت، سب سے پہلا گھر جو وُدِیَ للناس بنایا گیا لوگوں کے لیے۔ کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے۔ گھر اللہ رب العزت کا اپنا ہے، اور بنایا کس کے لیے جا رہا ہے؟ لوگوں کے لیے۔ تو یہ مسئلہ تو اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ہی سمجھا دیا۔ یہ چیزیں میری ہوتی ہیں، پر ان پہ اختیار میرے بندوں کا ہوتا ہے۔ کوئی اپنے گھر کے قریب کسی کو آنے دیتا ہے جی؟ آنے دیتا ہے؟ کوئی قریب نہیں آنے دیتا۔ لیکن رب نے فرمایا میں نے اپنا گھر بنایا، ٹھیک ہے، اور بنایا کس کے لیے؟ یا اللہ تو نے رہنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں تو رہنے سہنے سے پاک ہوں، یہ تمہارے لیے بنایا ہے، اس لیے کہ مجھے تم سے محبت ہے، تم سے پیار ہے۔ تم آؤ گے دور دراز سفر کر کے تو تمہارے لیے یہاں رہنے کی جگہ ہونی چاہیے۔ فرمایا للذی ببکہ، نام اس کا کیا ہے جی؟ مکہ۔ عربی میں اس کو بکہ بھی کہا جاتا ہے، مکہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ شہر مکہ مبارکہ، برکت والا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکت والا ہے۔ کیسے برکت والا ہے؟ یہاں پر کوئی مساجد کی کثرت زیادہ ہے؟ فرمایا کثیر انبیاء کرام علیہ السلام کے یہاں پر مزارات ہیں، بے شک، سبحان اللہ، جہاں اللہ کے محبوب بندوں کے نبیوں کے مزار ہوتے ہیں، وہاں پہ برکت ہوتی ہے۔ بے شک، اللہ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل، فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سبحان اللہ، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ فرمایا ہم نے اس کے ارد گرد کیا کیا؟ برکتیں رکھی۔ مسجد نہیں سمجھا؟ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے ارد گرد کیا ہے؟ برکتیں۔ وہ برکتیں کیا؟ تفسیر ابن جریر میں آتا ہے ہم قبور الانبیاء، وہ کیا ہے؟ نبیوں کی قبریں ہیں۔ نبیوں کی قبروں سے برکت ملتی ہے، اور ہے یہ کون کہہ رہا ہے؟
رسل ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر۔ اچھا اب آپ سوچ رہے ہو شعر بے تکا پڑا ہے، بے تکا نہیں، ابھی یہ جڑ جائے گا۔ رسلوں ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی ایسا دکھا تو دو، مگر نہ جبریل دکھا سکا نہ بتا سکا، نہ یوسف میدان میں آ سکا۔ رسلو ملک پہ درود ہو، یہ مزاج، یہ جو چہرے پہ مسکراہٹ آئے، خوشی آئے، نبی کی شان سن کے، سنی تجھے مبارک ہو یہ مزاج تیرا۔ بھئی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے، حضور کی شان کی بات آئے خوش ہوتے ہو؟ بڑے بڑے ایسے مجمع ہوتے ہیں جہاں پہ خوشی نہیں آتی، فوراً ذہن میں ایک بات بٹھائی ہوئی کہ توحید کا نقصان ہو رہا ہے، توحید کا نقصان ہو رہا ہے، اللہ سے زیادہ اللہ کے نبی کی شان کو بیان کیا جا رہا ہے اور یہ اسلام میں نہیں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں اگر کوئی شخص نبی کی شان کو بیان کرے تو نبی کس کا ہے؟ دیکھیے میں بارہا یہ بات کرتا ہوں کہ ہم رسول اللہ کو خدا نہیں سمجھتے، ان کی عبادت نہیں کرتے، محبت کرتے، وہ تو رب بھی کر۔ رسل و ملک پہ درود ہو وہی جانے ان کے شمار کو، مگر کوئی والا حضرت کوئی ایسا دکھا تو دو، کوئی ایسا دکھا تو دو جو شفیع روز شمار ہو۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر، وہ حبیب پیارا عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر۔ جو بھی در پہ آیا خالی نہ گیا وہ حبیب پیارا۔ اب آپ کو میں گھما رہا ہوں ذرا کہ ذہن آپ کا بہت ساری اطراف میں چلا جائے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر۔ ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ نہیں سمجھ؟ وہ حبیب پیارا عمر بھر ظاہری زندگی میں تھا، جو بھی در پہ آتا خالی۔ اسی لیے زید کہنے لگے باپ تجھ پہ قربان، قبیلہ تجھ پہ قربان، کیونکہ تو ہے میری جان۔ فرمایا حضور نے زید چلے جاؤ، عرض کیا تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، تیرے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں، مگر اے دل فرقت کوئے نبی اچھی نہیں۔ حضور نے کہا چلے جاؤ، تیرا ابا لینے کے لیے آیا ہے، تیری ماں، تیرا قبیلہ، سب کچھ، سب تجھ پہ تیرے لیے اداس ہیں، جا یار تو چلا جا۔ موڑ کے دیکھا نا حضور کی طرف، آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں مجھے؟ ماں کے پاس بیٹھے گا، بہن بھائیوں میں بیٹھے گا، باپ کی شفقتیں کرنے،
یہ جود و فیض ہی سر بسر تھا، بے شک جو آتا جانے کا نام نہیں لیتا تھا۔ کسی خادم، کسی غلام کو آپ کہہ دیں نا کہ آپ آزاد ہیں، نوکر سے کہتے قرضہ معاف ہے، رکے گا؟ اس نے سلام بھی نہیں، میں یہ جا رہا ہوں۔ لیکن اگر نوکر کی آقا جان ہو، آقا نوکر کی جان ہو، تو نوکر کہتا ہے گھر میں وہ محبت نہیں ملے گی جو ادھر مالک کے پاس ہے۔ وہ حبیب پیارا تو عمر بھر کرے جود و فیض ہی سر بسر، ارے تجھ کو کھائے تپے سکر، تیرے دل میں کس سے بخار ہے؟ تو کہتا ہے دے کچھ نہیں سکتا، ہے کچھ نہیں، پر رب فرما رہا ہے زندہ تھے تو کمال تھے، قبر میں آئے تو با کمال، در کمال در کمال۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا الذی بارکنا حولہ، یہ میرے نبی جب زمین پہ چلتے تھے تب بھی برکت تھے، اب جب قبر میں آئے ہیں تب بھی۔ یا اللہ ہمیں یہ سمجھ نہ آئی، تو نے پھر ہمیں مشکل میں ڈالا، بات حج کی اور فرما دیا للذی ببکۃ مبارکاً، یہاں سے بات چلی تھی، برکت والا ہے وہ مکہ۔ پیچھے چلیے، رب نے فرمایا تھا اے میرے نبیو وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ایمان بھی لانا پڑے گا، پیغام بھی اس کا دینا پڑے گا جب وہ آ جائے گا۔ پچھلے سارے جب بڑا خطیب آئے، جب بڑا خطیب آئے تو چھوٹے خطیب بیٹھ جاتے ہیں، حضرت کو موقع دیں، حضرت کو موقع دیں۔ یہ ان کا اللہ نے فرمایا سارے کے سارے نبی، یعنی تم پر لازم ہے، رب نے مخفی رکھا کہ اس نے آنا کب ہے، بتایا دنیا والوں کو جب بھی آئے گا، چاہے وہ حضرت ابراہیم تم میرے خلیل ہو، میرے یار ہو، میرے بیلی ہو، اگر تیرے زمانے میں آئے تو بیلی ہونا ایک طرف ہے بس۔ کیوں؟ خلیل میں اور حبیب میں فرق ہے۔ خلیل اور حبیب میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے۔ فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّ، مدد بھی کرنی پڑے گی، یعنی معاونت بھی۔ یا اللہ بتا ہی دے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اللہ فرمایا نہیں، یہ بھی نہیں بتانا کہ عیسیٰ کے بعد آنا ہے کہ موسیٰ کے بعد آنا ہے، مخفی رکھا۔ جب بھی کوئی نبی دنیا میں تشریف لایا، حکم اس کے لیے برقرار، پوچھتے رہتے تھے، جبریل بھی آتے، جبریل انہاں کدوں آنا ہے؟ ہم سے تو عالمی ارواح سے وعدہ لے لیا گیا ہے، کب آئیں گے؟ کب آئیں گے؟ تو اللہ نے فرمایا برکت والا وہ کون ہے؟ اب سارے نبیوں کا جو رخ ہوتا تھا مکہ کی طرف ہوتا تھا، یہ میں اس کا رخ، سب نبیوں کا رخ مکہ کی طرف، ادھر آنا ادھر ہے۔ رب نے فرمایا مکہ برکت والا ہے، مکہ یا اللہ اس میں درخت زیادہ ہے، اس میں پھل زیادہ ہیں، سبزہ زیادہ ہے، چشمے زیادہ ہیں، بات نہیں، اس لیے کہ یہاں میرے نبی آئے، جہاں میرے انبیاء آئیں گے
میرے محبوب بندے یہاں پہ ٹھہریں گے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ کہتے ہیں ہدی للعالمین، یہ دلیل ہے۔ صرف برکت ہوتی کسی اور لحاظ سے تو پھر ہدایت نہ ہوتی۔ فرمایا برکت بھی ایسی ہے کہ ہدایت بھی نصیب ہو۔ اس لیے جب بھی کوئی نبی آتا تو اس کی توجہ کا مرکز مکہ رہتا، کان لگا کے سنتے رہتے، دیکھتے رہتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بار بار مکہ کا نام لیتے رہتے، مکہ کا نام لیتے رہتے۔ امام فخر رازی نے لکھا اکثر عیسیٰ علیہ السلام اپنے بیٹھ کے اپنے صحاب میں حواریوں بیٹھ کے مکہ کا ذکر کرتے رہتے، اور ذکر اس میں حضور کیا کرتے تھے۔ تو یہ جو وہ سانپ والی حدیث پاک ہے نا، یہ سانپ اس نے بھی حضرت عیسیٰ سے ہی ذکر سنا تھا۔ اللہ نے اسے زبان دی، اس نے عرض کیا اے روح اللہ مجھے بتاؤ تو صحیح، جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آسمان کا چاند ان کا کھلونا ہوگا، آپ ہر وقت ان کا ہی ذکر کرتے رہتے ہیں، آپ ہر وقت ان کا ہی میلاد پڑھتے رہتے ہیں، آسمان کا چاند کھلونا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، اور فرشتے ان کا جھولا جھلائیں گے، بتاؤ تو صحیح ملے گا کہاں؟ وہاں تو بیٹھ جا آرام سے، ملے گا کہاں؟ تو سانپ ہے کا ایسا ایسے نہ کر، ایسے نہ کر، مجھے بتا ملے گا کہاں؟ جس کی شان یہ، جس کا مقام یہ، جس کا اب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مکے چلے جا، مکہ رب بھی کہہ رہا نا، مکہ حج کے لیے مکہ بھیجا جا رہا ہے، مکے چلے جانا، مکہ کے قریب غار ہے، گل بن جیسی، قیامت کے دن بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی بتائیں گے، رستہ میں بتاتا ہوں، پہنچنا تمہارا کام ہے، جو حدیث شفاعت ہے، پہنچنا تمہارا کام ہے، کم بنانا انہوں دا کام۔ اب سانپ سے کہہ رہے ہیں، عجیب بات، لوگ انسانوں سے کہیں تو اعتراض کرتے ہیں، اللہ کا نبی سانپ کو بلا کے کہہ رہا ہے ادھر آ، سانپ کو ادھر آ، جی کہا جا، مکہ کے قریب غار ہے، وہاں امام فخر رازی نے تفسیر کبیر کے اندر سورہ الکوثر کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی، یعنی کوئی قصہ کہانی نہیں ہے۔ پاپا وہاں چلے جانا، سنایا کرنا جب رات سوتے ہیں اپنے بچوں کو چلے، یہ تو آج واقعہ سنایا میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو ذہن، لیکن دہرانے کے لیے ذہن نشین کر لیں کہ یہ بچوں کو رات کو سنائیں نا، فائدہ ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا، لیکن سنائیں گے تو تب نا جو آپ بیدار بیٹھیں گے تو سنائیں گے نا۔ ویسے تھوڑا مسئلہ پچھلے جمعے گزر گیا ہے، تو انہیں یاد ہونا کہ نہیں کہ جمعے دے وچ سو سکتے ہو، جمعہ ہو جاتا ہے، جمعے چ سو سکتے ہو، نیند فرما سکتے ہو، جمعہ ہو جیسی فرق کوئی نہیں پینا۔ کہا وہاں چلے جا، مکہ کے قریب ایک غار ہے، اس غار کے اندر انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، 500 سال اس غار میں رینگتے رینگتے یہ سانپ آگے بیٹھا رہا، گزارتا رہا۔ ہجرت کی رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، حضور کے ساتھ ابو بکر کی ذات ہوئی، آ کے اسی غار میں ڈیرا لگایا۔ حضرت صدیق نے اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے کمال عشق دکھایا، ہر سوراخ بند فرمایا، ایک بچا اپنی ایڑی کو ٹکایا، جھولی کو بستر بنایا، کائنات کے والی حبیب کو اپنی گود میں سلایا۔ کیا شان اس کی کہ جس کا ہاتھ اگر کپڑے پہ لگ جائے تو حضرت انس فرمائے کپڑے کو آگ میں ڈالتے ہیں جلتا، تو جس کا چہرہ انور صدیق اکبر کی گود میں ہو، آپ یہ بتائیے کہ صدیق کو کوئی جلائے؟
جھولی کو بستر بنا کے جناب صدیق نے رخ والدعا اپنی جھولی میں ایک نظر پڑتی ہے اس چہرے پر جس چہرے سے اعلیٰ چہرہ رب نے بنایا کوئی نہیں، مک چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، بخمور اکھیں ہیں مدبریاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں رب دی شان آکھاں، جس شان تو شانہ اے صورت شالا پیش نظر، رہے وقت نظر تے روز حشر، وچ حشر تے پل تھی جد ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں، جھولی کو بستر بنایا، کائنات کے والی حبیب کو جناب صدیق نے اپنی گود میں سلایا، ادھر سے عجب منظر عجب معاملہ بن گیا، محبوب ایک ہے محب تو ادھر بھی صدیق ہے ادھر وہ، نبی کی زبان سے ذکر سننے والا، اس نے کہا صدیق زور لگایا، حضرت صدیق کو کچھ محسوس ہوا، کاٹا بھی پاؤں پیچھے کرو، پیچھے کرو پاؤں، اچھا پیچھے کرو پاؤں، حد ہوگی، ہم نے تو سب کچھ اس پہ لٹا دیے، اب آرے پیچھے رہ کیا گیا جو ہٹائیں پاؤں اب پیچھے، اپنی ساری برادری کو چھوڑا صدیق نے، اپنی بیٹیوں کی پرواہ نہیں کی صدیق نے، آپ کو یاد ہے ابو جہل نے حضرت اسماء کے چہرے پہ اتنا زوردار تھپڑ لگایا، بالیاں چر گئی، خونو خون کا مار ڈال، لیکن پتہ نہیں بتا سکتی، پتہ نہیں بتا سکتی نا، ہر شے قربان ہے کی واہ بھائی واہ، پاؤں پیچھے ہٹا، جو تو نے کرنا کر لے، ابو بکر کا پاؤں نہیں پیچھے ہٹے گا، جان دے، اس نے بھی زور لگایا، جناب صدیق نے بھی اور زور لگایا، بار بار کہہ رہا ہے اے صدیق پاؤں ہٹا، آج اگر یہ موقع ہاتھ سے چلا گیا، 500 سال گزر گئے ہیں، اسی انتظار میں بیٹھا ہوں، ہٹا پیچھے پاؤں، مجھے وہ جلوہ دیکھنے دے، میاں صاحب فرماتے ہیں آسے آسے عمر گزاری، آسے آسے، آسے آسے کہ ایسے آسے، کئی حضرات جڑے کیونکہ میں نو پھر تمہیں پتہ ہے نا بھی شعر صحیح پڑھ دیں آدھے کو نہیں، نہ صحیح شعر آمن تو نہ تسی میرے تے راضی ہوو، ٹھیک ہے، اکثر آج کل خطابت کا جو سلسلہ ہے وہ بھی صاحب سر کے شاگرد ہونے سے ہوتا ہے، تو یہ میرے ذہن میں نہیں آتا یہ اس سے آسے ہے کہ آسے آسے ہے، ویسے ہے دونوں طرح ٹھیک، اس سے آسے زیادہ مناسب ہے، بولو تو صحیح یار، میاں صاحب فرماتے ایسے آسے عمر گزاری، جلے خار ہزاراں، ایسے آسے عمر گزاری، جلے خار ہزاراں، اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، آئیاں جدوں بہاراں، اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا، آئیاں جدوں بہاراں، کیونکہ بہاراں تے آئیاں ہی اس لیے جس لیے حضور آئے،
ورنہ رب ذوالجلال قرآن میں یہ نہ کہتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ. ابو بکر پاؤں پیچھے ہٹا، نہیں ہٹاؤں گا، مجھے وہ نظارہ کر لینے دے. عاشق دو ہے، محبوب ایک ہے. صدیق نے بھی اپنا عشق دکھایا، اس نے بھی ڈنگ چلایا. ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آئے، گرے کہاں پہ؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. گرے حضور کے چہرے انور پہ. فرمایا حضور نے مَا يُبْكِيكَ يَا أَبَا بَكْرَ. بول ابو بکر تجھے کس نے رلایا ہے کسی کی جرت جو میرے ابو بکر کو رلائے. ایک دن صحابہ نے کوئی بات کی نا، کسی نے کوئی بات چھیڑی تو حضور جلال میں خبردار میرے ابو بکر کے بارے میں بات کرتے ہو. تم لوگوں کے دروازے بند تھے میرے لیے، پر ابو بکر کا کھلا تھا. ہے کسی کی جرت صدیق جو تجھے رلائے. حضور سے جناب ابو بکر کا رونا برداشت نہیں ہوتا تھا، تو ان کی بے ادبیاں کیسے برداشت ہوں گی، گستاخیاں کیسے برداشت ہوں گی. قیامت والے دن پتہ چلے گا نا. انا اول الانبیاء خروجا اذا بعثوا. نبیوں کی جب قبریں کھلیں گی میں سب سے پہلے آؤں گا. یا رسول اللہ کلے کلے؟ فرمایا نہیں ہوئے کلے کلے. ایک ہاتھ میں ابو بکر، دوسرے میں عمر. یا رسول اللہ یہ تے ساڈے سے بڑا اوکھا کام ہو جانا. اسی انہاں دا نام نہیں سننا پسند کرتے تے ویکھسیں کیویں تے برداشت کیویں کران گے. فرمایا تے ہنے مان لو نا تاکہ اس لیے آسانی ہو جائے. فرمایا ابو بکر کس نے تجھے رلایا؟ ما یبکیک یا ابا بکر. کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے جو تجھے رلائے. عرض کیا یا رسول اللہ کسی نے ڈسا ہے. فرمایا میرے مصطفیٰ نے صدیق پاؤں ہٹا اسے آنے دے، وہ بھی تو عاشق زار ہے. جناب صدیق نے جب پاؤں ہٹایا وہ سانپ بھی سامنے آیا. ایسے آسے عمر گزاری جھلے خار ہزاراں. اج مالی باغ نہیں ویکھن دیندا آئیاں جدوں بہاراں. یا رسول اللہ تیرا ذکر سناتا. جناب عیسیٰ سے ایڈریس انہوں نے بتایا تھا، نہ ادھر جانا نہ ادھر جانا، سیدھا مکے. سانپ کو بھی پتا چل گیا کہ برکت ہے تو رب نے فرمایا الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. برکت والا ہے وہ مکہ، ہدی للعالمین، اور ہدایت ملتی ہے یہاں والوں کو بھی وہاں والوں کو. یہ نہیں کہ صرف دنیا، سارے جہانوں کو یہاں سے ہدایت ملتی ہے. یا اللہ کچھ تھوڑا سا اشارہ آخر ہم نے رختے سفر جو باندھنا ہے حج کرنی ہے، تو مولا یہ کوئی خاص ذرا بتا ہی دے کہ اس کی اتنی عظمت اس شہر کی کیوں بیان فرما. اللہ فرما رہا ہے اچھا پھر یہ بات ہے، پھر میرے بندوں کے بارے میں بات نہیں کرنی، میرے محبوبوں کے بارے میں بات نہیں کرنی. یا اللہ نہیں کرتے تو کوئی حکم تو فرما. اللہ فرماتا ہے وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ. میریاں نشانیاں ہیں اس شہر میں. کیا ہے؟ میریاں نشانیاں. یا اللہ یہاں کیا نشانی تیری سے؟ فرمایا فِيهِ آیاتٌ بَیِّنَاتٌ مقام ابراہیم.
مقام ابراہیم ہے، یا اللہ کیا یہ تیری نشانی ہے؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے میرے بندے کی نشانی، جو میرے بندے کی نشانی میری نشانی۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ جو میرے بندے کی نشانی وہ میری نشانی، اور جو میری نشانی کا ادب کرے وہ دل کا ستھرا ہے، اور جس نے میری نشانی کا ادب نہ کیا وہ دل کا ستھرا نہیں ہے۔ یا اللہ مقام ابراہیم، چلو تیرا نبی کھڑا ہوتا تو پھر ہم سمجھتے، میں نہیں، میرے نبی کے قدم لگے۔ اب جسم کا وہ حصہ، لوگ کہتے ہیں برکت کوئی نہیں، دیکھیں اپنے خیال میں ہر کوئی میاں مٹھو بن سکتا ہے، لیکن آؤ نا ذرا قرآن کے سامنے، ایسے زبان سے کہ یہاں بھی برکت نہیں ہے، یہاں بھی برکت نہیں ہے۔ تیرا نام برکت ہے، تیرا نام برکت ہے، تو برکت ادھر بھی نہیں ہے ادھر بھی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کعبے میں بھی برکت ہے، بیت المقدس میں بھی برکت ہے۔ آیت پڑھی نا میں، الذی بارکنا حولہ، اللہ فرماتا ہے اس میں ہی نہیں، اس کے ارد گرد بھی برکت ہے۔ وہ نبیوں کی قبریں ہیں جن میں برکت ہے۔ او بھائی ہم نبیوں کی عبادت نہیں کرتے، بس اسی بات کو اپنا غلط موقف ثابت کروانے کے لیے لوگ کر دیتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں جی، یہ حضور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں۔ اب بھائی نہیں، کوئی اللہ کا مقابلہ کر سکتے؟ بتائیے ہے جرت کسی کی؟ اقبال نے کہا تھا توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، سالار کارواں ہے امیر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جاں ہمارا، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری بھائی، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا، باطل سے دبنے والے ہیں آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا تو امتحان ہمارا، سالار کارواں ہے امیر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام و جاں ہمارا۔ اللہ یا اللہ مقام ابراہیم یہ دیکھیں، فرمایا میرا نبی کھڑا نہیں ہے وہاں پہ، اللہ نے فرمایا ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا، میرا کعبہ بنا، گھر بنا میرا۔ یا اللہ تجھے کوئی گھروں کی تھوڑ ہے، کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا جواب میں نے دے دیا، ان اول بیت وضع للناس، گھر میرا ہوگا رہے گا تو۔ ہائے ہائے کیا محبت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیا پیار ہے۔ گھر کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ تے لیٹڑیاں سے لینے جاتے ہوتے، کیوں بھی کوئی اپنے گھر میں داخل ہونے دیتا ہے؟ اللہ کا پیار ہے، اللہ کی محبت ہے۔ چلے یا اللہ تیرا نبی اگر کھڑا ہوتا تو پھر بھی کوئی بات بنتی جڑتی تھی، ہم کہتے کہ یہ اس میں تیری نشانی ہے۔ فرمایا یہ تو ابھی میں پاؤں سے شروع کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا میرے نبی کو میں نے حکم دیا، کس کو؟ ابراہیم خلیل کو۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پیارے میرا کعبہ بنا، دیوار بنانے لگ گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، گارا پتھر۔ اب جب برابر ہوا تو عرض کیا مولا اوپر گو نہیں ہے، انگریزی میں کیا کہتے ہیں گو کو جی؟ آپ کو نہیں آتی انگریزی؟ ماشاءاللہ، جس کو انگریزی نہیں تو لوگ اسے بیوقوف سمجھتے ہیں، مجھے بھی نہیں آتی انگریزی میں گو کو کیا کہتے ہیں جی؟ شٹرنگ بولتے ہیں، پتہ تو کو نہیں۔ چلو آپ انگا ٹوٹ جانا۔ یا اللہ میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا، میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا۔ فرمایا ابراہیم پتھر پہ تو کھڑا ہو جا، اس کو اونچا کرنا میرا کام ہے، میرے گھر کو بنانا تیرا کام ہے۔ یا اللہ فرشتوں سے بول دے، فرشتوں سے بول دے۔ فرمایا چاہوں کن فیکون، بن جائے گا گھر لیکن میرے بندے کی شان ظاہر نہیں ہوگی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم پیارے اس پتھر پہ کھڑا ہونا تیرا کام ہے، اور میری رحمت سے اس کو۔ اچھا آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی پتھر پہ کھڑے ہوں تو آپ کے قدموں کے نشان بن جائیں گے وہاں پہ؟
پتہ چلا پتھر جب نبی کے قدموں میں آتا ہے نا تو پگھل جاتا ہے. اسی لیے رب فرماتے ہیں ایک مقام پر لو انزلنا ھذا القرآن جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ نبی کی طاقت جو ہے وہ پتھر سے زیادہ ہے. پڑھ کے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اوپر کھڑے ہوئے، جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی گئی پتھر بھی سنیاں دے دل بھی ایویں ہی ہوندے نے. نبی دا ذکر آوے تے ایویں نرم ہو جان بھاویں جڈے بھی سخت ہون. کتنا بھی کوئی بدکار آدمی ہو، کتنا بھی کوئی گنہگار آدمی ہو، حضور کی عزت کا مسئلہ آئے تو مرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کوئی نہیں. کیوں بھی دسیں ہوتا ہے تیار کوئی نہیں. پتھر پتھر نہیں تھا، وہ سنی کا دل تھا جو نبی کے قدموں کے نیچے آیا، نشان بن گئے. اللہ نے فرمایا عمرہ کرنے والوں، میرے در کی حاضری دینے والوں، جب اس مقام پہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یا اللہ چلو اس کی زیارت ہی کر لیں تو کافی ہے. فرمانی 2 رکعت نفل پڑھ، ایویں نہیں گل بننی نا. 2 رکعت پڑھے تھے تینوں پتہ لگے کہ جتھے نبی دے قدم لگے ہوں اتھے بھی سر ٹکاویں دے. تو ادھر کہہ دیتا ہے کسی مزار کے سامنے کھڑے نہ ہونا. ہم کون سا مزار والوں کو خدا سمجھتے ہیں؟ یہ سمجھتے اللہ کے محبوب بندے ہیں. یا اللہ یہ آگے پیچھے سجدہ کروا لے، یا اللہ انہیں پیسے بھرے نو حج کرن واسطے آئے تے یہ گلاں اسی اوتھے جان چھڑا دے رہے. یا اللہ تو نے تے سانو موڑ آنا جتھے ابراہیم نے سر جتھے قدم لگے نے تے رکھ سر. کیوں جی؟ یا اللہ 14 لاکھ لایا ہے مالک کی جاتے جواب دے سیں گے. پوچھ لیا کہ کی کرتے ہیں یار اتنے بڑا روکیا پر اتنے رب نے آکھا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جتھے قدم لگنا ابراہیم دے اتھے 2 رکعت پڑھ لے جے بچنا ہی تھا. کیوں جی؟ بات سمجھے کوئی نہیں. یہ پورے حج پہ ابھی اگلا جمعہ بھی اسی مضمون پہ ہوگا، پورے حج کی مسائل بھی اس کا ذکر کروں گا میں. اس پورے حج پہ غور کرنا ہے آپ نے. حج ہے کیا؟ کوئی شرک والی بات نہیں، کوئی اس میں خلاف اسلام بات نہیں، یہ عین اسلام ہے. پر بات یہ کہ اللہ نے پورے حج میں دخل ہی اپنے بندوں کی نسبتوں کو دیا ہے. مبارکاً وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ابراہیم کا مقام ہے، جہاں ابراہیم کھڑے تھے وہ مقام ہے. یا اللہ بس اور تو کدھر نہیں؟ نہیں یار گل نہیں. صفا تے مروہ بھی آمنا ہے تے زمزم بھی آمنا ہے. علی ابھی زمزم کے جس زمزم کے لیے حج کرتے لوگ حج کرتے زمزم کو جوڑ کے لیے. کیوں جی؟ اقبال نے کہا تھا زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی کیا حرم کا تحفہ ہے یاد جی؟ زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، زائرین کعبہ سے اقبال یہ پوچھے کوئی، کیا حرم کا تو زمزم کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ نے حج کرنا ہی زمزم اور کھجور کے لیے. ادھر سے عمرہ کرنے والا بھی گیا نہیں ہوتا، بیچارے کے ذہن میں ہوتا واپس آؤں گا کس کس کے لیے ٹوپی لینی ہوگی، کس کس کے لیے پانی لاؤں گا، کس کس سے. اب اس یہ ایک عجیب نظام سسٹم بنا ہوا ہے کہ ایک تو مشکل سے عمرہ کرے بیچارہ سعادت حاصل کرے. اب جس کو لا کے نہ دے حد ہو گئی. عمرہ کرتے آئے تھے، بلکہ عمرے کو آپ حج کہتے ہیں، سمجھیں؟ عمرے کو حج کہتے ہیں. کتنی جہالت ہے یار. عمرہ کرنے والے کو معتمر کہتے ہیں، حاجی نہیں کہتے. گنہگار ہو رہے ہو آپ لوگ. کچھ 14 لاکھ تے 3 لاکھ فرق ہی کوئی نہیں. سمجھ رہے ہیں کوئی؟
14 लाख میں اور 3 لاکھ میں فرق ہے کوئی نہیں. یہ مسائل ہیں جو ہمارے معاشرے میں غلط فکر کی وجہ سے پھیلائے گئے. جائے گا تو ملنے کے لیے مل لو واپس کچھ ٹھیک ہے تحفہ لے کے، لیکن اب یہ ذہن میں بات یار اتنے پیسے کم سے کم 50,000 کی تو کھجور اور پھر آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کا گزارا بھی ہمارے آج عمرے پہ ہے. وہ کھجور کے دنوں میں عام دنوں میں کھجور کا ریٹ اور ہے، حج کے دنوں میں کھجور کا ریٹ ہے اور ہے. پتہ نہیں یہ ہمارا ان پہ اثر ہو رہا ہے. رمضان شریف سے پہلے کھجور کا ریٹ اور رمضان میں اور اللہ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس میں کیا ہے؟ مقام ابراہیم ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ زمزم. اس تو بعد بھول گئے جی؟ بس زمزم پہلے ہے کہ صفا مروہ پہلے ہے جی؟ تو جناب ہوں ایڈا شارٹ کٹ کیوں کیتی جاتے جی؟ زمزم پہلے. ہاں یا اللہ زمزم تے ساڈا کی بڑھنا ہے؟ پانی ہے، بھر لیں پانی ہے وہاں سے آپ پی لیں نہا لیں جو بھی جس طرح مناسب. اللہ فرماتا پانی تو ہے پر ذرا دی اصل تو دیکھ لے. ابراہیم علیہ السلام کے جسم انور کا آخری حصہ کیا ہوتا ہے؟ پاؤں. اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے جسم کا آخری حصہ کیا ہے؟ پاؤں. اور پاؤں کا آخری حصہ کیا ہے؟ ایڑی. فرمایا ادھر تو پاؤں تھے، اس میں پنجوں کا کمال بھی تھا، انگلیوں کا کمال بھی تھا، پب بھی تھا، تلی بھی تھی اور تلوا بھی تھا، ایڑی بھی تھی. یہ ہن میں تینوں ہور صرف اڈیاں تے لے تے آن لگیا. یا اللہ یہ کیسے؟ فرمایا اس لیے یہاں پہ میرے پیارے نبی اسماعیل کی ایڑیاں لگی تھیں، پانی کی امید کوئی نہیں تھی، پر جب ایڑیاں لگی نا پتھر پہ تو پتھر نے رستہ بنا دیا. کہا نبی کی ایڑیاں لگیں اور میں پانی نہ دوں تو مجھے بھی کوئی رب کی مخلوق کہے گا. اس لیے میرے آقا کریم علیہ السلام کے جتنے بھی معجزات ہیں نا، جتنے بھی حضور کے معجزات تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے بڑھ کے ہیں، تمام سے بڑھ کے ہیں. تو اللہ نے فرمایا اب ہے جناب کیا؟ زمزم شریف چل پی زمزم پی. یا اللہ کیوں فرمایا؟ اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، یہ بات ذہن میں بٹھانی. حدیث میں آتا ہے حضور نے فرمایا بعض کفار کی روحیں رہتی ہیں چاہے برہوت یمن میں ایک نالا ہے اس کے اندر ڈبکیاں لگاتی ہیں روحیں کافروں کی، اور بعض مومنین کی روحیں بہار شریعت پہلے حصے کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے، بعض مومنین کی روحیں رہتی ہیں زمزم شریف کے کنویں میں. اس میں حضور کی امت کے مومنین بھی ہیں، پہلے والے مومنین بھی ہیں. فرمایا ایک اسماعیل نہیں، اسماعیل کی ایڑیاں لگی تو چشمہ جاری ہوا، کنواں بن گیا اور مومنوں کی روحوں کو فائدہ ہو گیا. اچھا مومنوں کی روحیں بھی اس زمزم شریف کے کنویں میں موجود ہیں. ہو سکتا ہے ساڈے اتنے قرب و جوار دے وچ کوئی مومن فوت ہویا ہوئے تے رب ان دی روح نو اوتھے پڑھائی کھڑا ہوئے تے پانی تے بالکل نہیں پینا چاہیے، پانی نہیں پینا چاہیے. اس لیے کہ غیر اللہ کے ساتھ یہ معاملہ یا اللہ تے بڑی مشکل انہاں پیراں تے فقیراں تے انہاں علماء نو تے اسی بڑی مشکل نال قبر چ ٹوریا تے تو یا اللہ انہاں دیاں روحاں اوتھے ہٹتے اسی موڑو سے عذاب وچ. دیکھیں حج زندگی میں صاحب استطاعت پہ کتنی مرتبہ فرض ہے؟ ایک مرتبہ. ساری عبادات میں وہ اصلاح اس معیار کی نہیں ہوتی جو ایک حج میں ہو جاتی ہے. اللہ نے فرمایا یہ ساری چیزوں پہ غور کرنا ہے کہ میں نے تمام تر عبادتیں، تمام تر ریاضتیں، تمام تر مقام و مراتب کس لیے بنائے ہیں؟ اپنے بندوں کی شان کے لیے، اپنے بندوں کے مقام کو سمجھانے کے لیے.
اس لیے کہ یہ میری قدرتوں کا شاہکار ہے، مجھے اس سے پیار ہے کہ تمام مناسک حج چلیں انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک صفا اور مروہ پہ چلیں گے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔